الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ نے کل کی آیات میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو اہل کتاب یعنی جن کو اللہ نے جن کی ہدایت کے لیے ان کو نبی بھی دیے اور کتابیں بھی دیں، مراد تھے یہود و نصارہ. چند باتوں کی وجہ سے اللہ کا ان پر غصہ بھڑکا. ایک تو انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا وہ مغضوب علیہم ہیں، یعنی جن پر اللہ کا غصہ بھڑکا ہوا ہے. لیکن یہ بات جان لینی چاہیے کہ کسی بھی جماعت، کسی بھی علاقے کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کے لیے ان کے اکثر لوگوں کے متعلق یا ان کی حالت کو دیکھ کر رائے قائم کی جاتی ہے. چنانچہ آج کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ سارے ہی ایک جیسے نہیں ہیں، البتہ ان میں سے اکثر کی تعداد، زیادہ تر یہود اور زیادہ تر نصارہ، ان کی صورتحال وہی ہے جو کل کی آیات میں بیان فرمائی کہ وہ نافرمانی میں تجاوز حد سے زیادہ کیے ہوئے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان میں کچھ اچھے افراد بھی ہیں، اور اگرچہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی اچھی بات پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان فرماتے ہیں. چنانچہ کل کی ان کی حالت کو بیان کرنے کے بعد آج کی آیات میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہود میں بھی بعض اچھے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہود کی کتاب کے بڑے عالم تھے اور بڑے دیندار تھے، لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کریم کی تلاوت کی تو انہوں نے ایمان کو قبول کیا. ساتھ میں ان کے خاندان کے 2 افراد، ان کے بھائیوں نے بھی اسلام کو قبول کیا. اسی طرح نصارہ میں سے بھی بعض اچھے لوگ ہیں. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حبش کا بادشاہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت پہنچائی اور اللہ کے نبی کا خط ان تک پہنچا تو انہوں نے اللہ کے نبی کے خط کو سر آنکھوں سے لگایا اور فرمایا کہ جو کچھ وہ دین پیش کرتے ہیں میں اس دین کو قبول کرتا ہوں اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں. حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا بہت زیادہ تحائف بھیجے، ہدایہ بھیجے. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ
ایک اہلیہ محترمہ کا انہوں نے مہر بھی ادا کیا جو کہ بہت زیادہ تھا، مہر حبیبہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سارے ہی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ اچھے افراد بھی ہیں جن کی نشانی یہ ہے، علامت اللہ نے بیان فرمائی کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے شوق میں، ذوق میں، وہ رات کی تاریکی میں جب کہ لوگ میٹھی نیند سوتے رہتے ہیں، وہ نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے مالک کو عاجزی سے سجدہ کرتے ہیں اور دیر تک اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائے رہتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اور ساتھ میں نماز میں کلام پاک پڑھتے ہیں تاکہ کلام خداوندی کی لذت کو نماز میں پڑھنے سے دوبالا ہو جائے۔ یہاں آپ دیکھیں قرآن کریم پڑھنا ایک خود لذت کی بات ہے، جتنا مزہ قاری قرآن کو قرآن پڑھنے میں آتا ہے اگر وہ اچھا پڑھنے والا ہے، اسی طرح اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو بھی بڑا لطف آتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا ایک عبادت، دوسری عبادت ہے اسی قرآن کو نماز میں پڑھنا، اور لطف آتا ہے۔ اور اگر وہ نماز رات کی ہو، تہجد کی ہو، تو قرآن پڑھنے کا اور حسن بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جن کی تعریف کی ہے ان کی علامت یہ بیان کی ہے کہ یتلون آیات اللہ، قائمۃ یتلون آیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کی ایسے حالت میں کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں اور رات کی نماز میں پڑھتے ہیں اور دیر تک اللہ کے آگے سجدے میں سر جھکائے رہتے ہیں۔ ایسے نیک لوگوں کے متعلق یا ایسے نیک اہل کتاب کے متعلق سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگوں کو ڈبل حصہ ملے گا، ایک تو اپنی کتاب پر ایمان لانے کا اور دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر ایمان لانے کا۔ یہاں اللہ نے جو سب سے زیادہ غور کرنے کی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے آیت کے آخر میں فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ شائستہ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے افراد ہیں۔ تو کن لوگوں کو اللہ نے اچھا کہا ہے قرآن میں؟ دیکھیے اچھا تو وہی ہے جس کو اللہ اچھا کہہ دے، میرے اور آپ کے اچھا کہنے سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا، اللہ کے اچھا کہنے سے اچھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اچھا کن لوگوں کو کہا ہے؟ جو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان بالآخرہ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی علامت۔ دوسری علامت اچھے لوگوں کی یا دوسرے اوصاف اچھے لوگوں کے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، بھلی باتوں پر عمل اور لوگوں کو تلقین کرتے رہنا، برائیوں سے رکنا اور روکنا، اور وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف لپکنا شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ۔ اور علامت یہ بیان فرمائی کہ رات میں تہجد کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور دیر تک سجدے میں اپنی جبین نیاز کو جھکائے رکھنا، پیشانی کو اللہ کے دربار میں جھکائے رکھنا، یہ وہ اوصاف ہیں جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ لوگ بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں۔ یہ صالحین کی علامت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ در حقیقت
یہ یہود و نصارہ میں سے جو اچھے لوگ ہیں، اللہ جو اگرچہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں یا خال خال ہیں، لیکن اللہ کی عادت یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی کوئی اچھائی ہوتی ہے اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اگر کچھ برائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، جو کوئی بھی نیک کام کرے گا ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو، محروم نہ کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کیا جائے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو خوب جانتے ہیں۔ اس مضمون کو آج کی ان آیتوں میں بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی سارے ہی اللہ کی آیتوں کا نہیں انکار کرتے، اور سارے اہل کتاب نے پیغمبروں کا ناحق نہیں قتل کیا، اور سارے اہل کتاب نافرمانی میں نہیں آگے بڑھ جایا کرتے۔ یہ مضمون ہے کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، اور اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آیت کا یہ حصہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان جیسے دیگر یہود کے علماء کے بارے میں نازل ہوا جن کی یہ صفت تھی کہ وہ رات کے اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے نمازوں میں، اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی دیر تک سجدے میں رہتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، نفع کی بات کرتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو مقابلہ کہا جاتا ہے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے پہلے بڑھ کر نیک کام کی طرف لپکنا چاہیے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ وہ علامتیں ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین لوگوں میں سے ہے، یا یہ علامتیں والے لوگ نیک لوگ ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور وہ جو بھلائی بھی کریں گے، جو بھی کوئی جو بھلائی کرے گا اس کی اللہ کے یہاں ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالی پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔